باب نمبر 8 توبہ کے بیان میں۔ توبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی خدا کی طرف کامل طور سے رجوع کرو۔ توبو صیغہ امر کا ہے اور امر کی دلالت وجوب پر ہوتی ہے، پس معلوم ہوا کہ توبہ کرنا جب کسی بات کا علم ہو جائے کہ یہ گناہ ہے تو اس سے باز رہنا ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ سے اطاعت کا وعدہ کر کے اس کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور نفسوں کو ہوا و ہوس سے باز نہ رکھا اور عقبہ کے واسطے کوئی نیک کام نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اللہ کا دیدار چاہتا ہے اللہ اس کا دیدار چاہتا ہے، اور جو اللہ کا دیدار پسند نہیں کرتا اللہ اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہی لوگ فاسق ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے اور ہدایت و رحمت و مغفرت کے راہ راست پر نہیں چلتے۔ فاسق دو طرح کے ہوتے ہیں، پہلا فاسق کافر، دوسرا فاسق فاجر۔ فاسق کافر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، ہدایت سے نکل کر گمراہی میں داخل ہو جائے، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یعنی اللہ کے احکام کی اطاعت سے خارج ہو گیا۔ فاسق فاجر وہ ہے جو شراب پیتا ہے اور حرام کھاتا ہے، زنا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، عبادت کے طریقے سے خارج ہوتا ہے اور گناہوں میں داخل ہوتا ہے، تاہم شرک نہیں کرتا۔ فرق دونوں میں یہ ہے کہ فاسق کافر اگر توبہ اور تشہد کے بغیر مر جائے تو اس کی امید نہیں ہو سکتی۔ فاسق فاجر اگر موت سے پہلے توبہ کر لے اور اپنے اعمال پر نادم ہو جائے تو اس کی بخشش کی امید ہو سکتی ہے، کیونکہ جس گناہ کا منبع شہوت نفسانیہ ہو اس کی مغفرت کی امید ہوتی ہے، اور جس معصیت گناہ کا موجب تکبر و سرکشی ہو اس کی مغفرت کی امید نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ابلیس کی معصیت کا مبدا تکبر و خودسری تھا، پس انسان کو چاہیے کہ موت سے پہلے اپنے گناہوں سے باز آئے۔ امید ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، یعنی اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور بہت سے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ حکایت: ایک شخص تھا جب کوئی گناہ اس سے سرزد ہوتا تو اس کو روزنامچہ میں لکھ دیتا۔ ایک دن اس سے کوئی گناہ صادر ہوا، اس نے روزنامچہ کھولا تاکہ اس میں لکھ لے تو اس میں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ترجمہ یعنی اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے، لکھا ہوا پایا۔ حکایت: حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب ایک دفعہ مدینے کے کوچوں سے گزر رہے تھے کہ ایک جوان شراب کی بوتل بغل میں دبائے ہوئے سامنے آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے جوان تیری بغل میں کیا ہے؟ جوان شرمندہ ہوا کہ کیا بتلاؤں، دل میں خدا سے کہا یا الہی مجھے عمر رضی اللہ عنہ سے شرمندہ نہ کیجیے گا، مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میری عزت رہ گئی تو میں آئندہ کبھی شراب نہ پیوں گا۔ پھر کہا اے امیر المومنین یہ سرکہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے دکھلاؤ، جب دیکھا تو واقعی سرکہ تھا۔ خیال کرو کہ جب مخلوق کے خوف سے بندے کی توبہ منظور ہو کر اس کی اخلاص نیت کی وجہ سے شراب سرکہ ہو جاتی ہے، پس اگر کوئی بندہ خدا کے خوف سے نادم ہو کر اعمال فاسدہ سے سچی و پکی توبہ کرے اور اپنے گناہوں پر پشیمان ہو تو کیا اللہ اس کے گناہوں کی شراب کو اطاعت و عبادت کے سرکے سے تبدیل نہ کرے گا؟
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد باہر نکلا۔ راستے میں ایک عورت پیش آئی اور کہنے لگی کہ اے ابو ہریرہ، میں نے ایک گناہ کیا ہے، کیا میں اس سے توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا وہ کیا گناہ ہے؟ اس نے کہا میں نے زنا کیا اور اب زنا کا بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ میں نے اسے کہا تو خود بھی ہلاک ہوئی اور اسے بھی ہلاک کیا، بخدا تیری توبہ منظور نہیں ہے۔ وہ غش کھا کر گر پڑی۔ پھر میں نے کہا کہ افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور میں فتویٰ دوں، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے برا کیا، کیا تو اس آیت کو بھول گیا؟ والذین یدعون مع اللہ الہا آخر الآخر فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور نہ ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسا کرے وہ دوزخ میں داخل ہوگا، مگر جو شخص ایمان لے آئے اور توبہ کرے اور اعمال صالح بجا لائے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ میں یہ سن کر اپنے فتوے سے پچھتایا اور اس عورت کی تلاش میں نکلا اور لوگوں اور لڑکوں سے پوچھتا پھرتا کہ کوئی شخص اس عورت کو جانتا ہے جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ لڑکے کہنے لگے کہ ابو ہریرہ مجنون ہو گیا ہے۔ غرض یہ کہ میں نے اسے تلاش کر لیا اور اسے توبہ کی خوشخبری سنائی۔ اس نے خوشی سے نعرہ مارا اور کہا کہ میرا ایک باغ ہے، میں اس کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تصدق اور خیرات کرتی ہوں۔ حکایت: عتبہ نام کا ایک غلام فسق و فجور میں مشہور تھا، فتنہ و فساد اور شراب خوری میں مصروف تھا۔ ایک روز حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وعظ کی مجلس میں شریک ہوا۔ وہ اس وقت آیت الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی اے مومنو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل خدا کے ذکر کے لیے خشوع کریں کا وعظ فرما رہے تھے۔ اس آیت کی تفسیر اس زور و شور اور فصاحت و بلاغت سے کر رہے تھے کہ لوگ زار و زار رو رہے تھے۔ اس حالت میں نوجوان اٹھا اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب ہوا کہ اے مومنوں کے سردار، کیا اللہ تعالیٰ میرے جیسے فاسق و فاجر کی بھی توبہ قبول کر لیتا ہے؟ شیخ صاحب نے فرمایا ہاں، قبول کر لیتا ہے۔ اس کلام کو سننے سے عتبہ کا چہرہ زرد ہو گیا اور جسم کانپنے لگا، پھر ایک نعرہ مارا اور غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو شیخ صاحب اس کے نزدیک گئے اور یہ ابیات پڑھے: عیاش برب العرش عاصی اتدری ما جزاء ذوی المعاصی صعیرا للعصاة لها زفیر وغیظ یوم یوخذ بالنواسی وإن تصبر على النیران فعصی وإلا کن عن العصیان قاسی وفیما قد کسبت من الخطایا رہنت لنفسی فاجہد فی الخلاصی۔ اے جوان، رب العرش کی نافرمانی کرنے والے، کیا تو جانتا ہے گناہ گاروں کی کیا جزا ہے؟ گناہ گاروں کے واسطے آگ ہے جو قیامت کے دن سخت غیظ و غضب میں ہوگی۔ اگر تو آگ پر صبر کر سکتا ہے تو نافرمانی کر، ورنہ گناہوں سے دور رہو۔ تیرا نفس تیرے گناہوں کے بند میں قید ہے، پس اس کے چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ زور سے چلایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو کہا اے شیخ، کیا خدا میرے جیسے لعیم کی توبہ قبول کر لیتا ہے؟ شیخ نے کہا گناہ گاروں کی توبہ سوائے خدا کے اور کون قبول کرتا ہے؟ یہ سن کر غلام نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور 3 دعائیں مانگیں۔ پہلی، یا الہی، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو مجھے فہم و حافظہ عنایت کر تاکہ جو کچھ میں علم اور قرآن سنوں اسے یاد رکھوں۔
دوسرا، یا الہی مجھے ایسی خوشحالی عطا فرما کہ جو میری آواز سنے اس کا دل نرم ہو جائے اگرچہ کیسا ہی دل سخت کیوں نہ ہو۔ تیسرا، رزق حلال ایسی جگہ سے بھیج جس کو میں نہ جانتا ہوں۔ اللہ نے اس کی تینوں درخواستیں منظور کر لیں، اس کی فہم و فراست تیز ہو گئی، وہ ایسا خوش الہان ہو گیا کہ قرآن شریف پڑھتا تو اس کے سننے سے گناہگار توبہ کر جاتے، اس کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربے کا 2 روٹیاں آ جاتیں اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کہاں سے آتی ہیں۔ اسی حال میں اس کی ساری عمر گزر گئی۔ دیکھو، خدا کی طرف رجوع کرنے والوں اور سچی توبہ کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ سچ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، اللہ نیک کرداروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کسی عالم سے سوال کیا گیا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کو کیوں کر معلوم ہو کہ توبہ اس کی قبول ہوئی یا نہ ہوئی؟ کہا، اس کے واسطے کوئی حکم تو نہیں ہے مگر قبولیت توبہ کی چند علامات ہیں۔ پہلی، کہ توبہ کرنے والا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا ہوا پاتا ہے۔ دوسرا، اپنے دل کو خوش پاتا ہے۔ تیسرا، اپنے رب کو حاضر دیکھتا ہے۔ چوتھا، نیکوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور گنہگاروں اور بدکاروں کی مجلس سے پرہیز کرتا ہے۔ پانچواں، دنیا کے تھوڑے سے مال کو زیادہ خیال کرتا ہے اور اعمال صالحہ کی کثرت کو کم خیال کرتا ہے۔ چھٹا، اپنے دل ادائے احکام الہی میں مشغول پاتا ہے۔ ساتواں، زبان کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، ہمیشہ سوچتا رہتا ہے اور گناہوں پر نادم و پشیمان ہوتا ہے۔